السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اور جب، وَإِذَا اور جب، قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان کے لیے، آمینو تم ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء کما آمن السفہاء کما جیسا کہ آمن السفہاء بیوقوف ایمان لے کے آئے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا اور جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، الناس سے مراد صحابہ کرام، تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں کہ جو بیوقوف ایمان لے کے آئے ہیں۔ کیا ہم ایمان لے آئیں، انؤمنو، انؤمنو، نؤمنو سے پہلے جو حمزہ ہے یہ استفہامیہ ہے، یعنی سوال کر رہے ہیں، استفہام کا مطلب سوال ہوتا ہے، تو یہاں جو قالو کے بعد انؤمنو، نؤمنو سے پہلے درمیان میں حمزہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء بیوقوف ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہاں السفہاء انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کو کہا ہے کہ ان کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ جب ان کو کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ، تو وہ صحابہ کرام کو جو اٹیک کرنے لگے، ان پر حملہ کرنے لگ گئے ہیں، ان کو نشانہ بنانے لگ گئے ہیں، کہنے لگے ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں۔ الا خبردار، انہم حالانکہ یہاں الرٹ کرنے کے لیے الا کا لفظ لے کے آئے ہیں، اگر الا لے کے نہ بھی آتے اللہ تعالیٰ تو ہمیں تو پھر بھی یقین تھا اللہ تعالیٰ کی بات پر کہ وہ برحق ہے۔ الا خبردار یعنی الرٹ کرنے کے لیے، چکنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ لے کے آئے ہیں لفظ کہ انہم بے شک وہ، وہی بے وقوف ہیں، کہ اس کے اندر الا کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر پھر بے شک کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو السفہاء، یہ بے وقوف ہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں، صحابہ کرام نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں بے وقوف کہنے والے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ لیکن ان کو تو علم ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنا بہادری والا کام کر رہے ہیں یہ بات کہہ کر، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں ہی فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ ایمان لے کے آئیں اس کی مثل کہ جو صحابہ کرام ایمان لے کے آئیں، اس کی مثل اگر یہ ایمان لے کے آئیں، جیسے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ویسا ہی جب یہ ایمان لے کے آئیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اس وقت یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا دیا ہے کہ ویسا ایمان لے کے آؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کو شان میں بڑھا دیا ہے ان کی اس بات کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لفظ جو ہے وہ اردو اور عربی میں سیم ہے۔ آمینو، آمینو تم ایمان لے آؤ، آمن الناس لوگ ایمان لے آئے، آمن یؤمنو ایمانن ایمان لانا، تو پہلا جو ہے آمینو یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے تم ایمان لے آؤ، آمن، آمنا، آمینو،
اور آگے ہے آمن الناس، آمنا فعل ماضی ہے، الناس لوگ، الناس لوگ، اور آگے پھر انؤمنو، نؤمنو اسی کے اندر آمنا یؤمنو ایمان سے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے نؤمنو، ہم کیا ہم ایمان لیں جیسا ایمان لائے ہیں، آمنا 2 دفعہ اس آیت میں آیا ہے، آمینو آیا ہے، نؤمنو آیا ہے، السفہاء بے وقوف، اور السفہاء پھر آگے دوسری دفعہ بھی آیا ہے، اور لا یعلمون قرآن مجید میں بہت دفعہ آئے گا، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے اس بات کا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لا علم ہے اس بات سے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب، اذ اور اذا، جب، اذا جا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہاں بھی اذا، پچھلی آیت میں بھی اذا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لاقی یلقا ملاقات کرنا ہوتا ہے کسی سے، لاقی یلقا ملاقات کرنا، لقو ملتا ہے، لقو ملاقات، لقو ملاقات، وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، آمنو پہلے بھی آیا ہوا، پہلے آمینو آیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور اب یہاں ہے آمنو، آمنا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں آمنو فعل ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لے آئے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں آگے سے آمنا ہم ایمان لے آئے، جمع متکلم کا صیغہ، فعل ماضی، یہ بھی فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، آخری صیغہ ہے، 14واں صیغہ، ایک گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں تو یہ آخری 14واں صیغہ ہے، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب، خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وہ ملتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیاطین، اپنے بڑے، اپنے سرداروں کے پاس، یعنی یہ جو منافقین کے سردار ہیں ان سے جب جا کے ملتے ہیں تو قالو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم، انا بے شک ہم، انا بے شک، انا بے شک ہم، یہ فرق ہے، لفظ انا اور لفظ انا اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور جب اس کے ساتھ الف آ جاتا ہے انا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہاں بھی انا معکم بے شک ہم معکم، مع ساتھ، کم تمہارے، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرنے والے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں اب وہ اپنے آپ کو بڑا شو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں یہ کتنا، وہ کہتے ہیں نا مار کا مار رہے ہیں، ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بیوقوف بنا رہے ہیں ان کو، جی ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیوں کیسے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جو اپنے سرداروں کے پاس جا کے ملتے ہیں، یہی ہے نا منافق، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ مسلمانوں سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں، مستہزئون مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والے، تو یہاں بھی شیاطین سے کیا مراد ہے، ان کے بڑے، شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جیسے سورۃ الناس کے اندر ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، ایسے شیطان، آخری آیت کیا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، اور لیکن قرآن مجید میں جہاں شیطان آیا ہے وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں شیطان سے مراد جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے، کون سے شیطان مراد ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے،
وَإِذَا اور جب خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے سرداروں کی طرف وہ جاتے ہیں، اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ بے شک ہم تو استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، اور ڈھیل دیتا ہے، یمدو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کے لمبا کر دیتا، کھینچ دینا اس کو، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے جو ہے نا وہ رسی کو کھینچ دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں اس کی رسی کو۔ اس کا ہم یہ مطلب لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ہم ان کو، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، فی طغیانہم اپنی بغاوت میں، اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران ہوئے پھرتے ہیں، بھٹکے پھرتے ہیں، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، اپنی سرکشی کے اندر ہی وہ بھٹکے پھرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا یار اس کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی ہی ڈال دی ہے، اس کو تو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، اپنی ہی ٹینشن میں ہے، اپنی ہی پریشانی میں ہے، اپنے ہی معاملات کے اندر گھرا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کسی کے بارے میں، تو یہی ہے مطلب کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر، اپنی ہی بغاوت کے اندر وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب ہے ان کے اوپر کہ وہ اپنی ہی پریشانیوں میں ہیں، اپنی ہی گمراہیوں میں ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مذاق کا لفظ استعمال کیا، تو کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ لائق ہے کہ وہ مذاق کرے؟ اللہ تعالیٰ کیسے مذاق کر سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے مذاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اسی ذلت کو استہزاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ان سے مذاق کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں حقیر کر دیتے ہیں، ان کو حقیر بنا دیتے ہیں ان کو۔ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر حیران پھرتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ استہزاء کا لفظ ہے۔ دیکھیں دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ 2-3 مقامات پر فرماتے ہیں، فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، کوئی کسی برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، جو اس کی مثل برائی ہے وہ برائی نہیں ہے، وہ تو اچھا فعل ہے، وہ تو اچھا کام ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو کسی پر جتنا ظلم کرے گا تو اسی پر اتنا ہی ظلم کیا جائے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر ایک مثال ہے کہ اگر کوئی کسی کا کان کاٹتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، کسی کا دانت توڑتا ہے تو اسی کے مقابلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں برائی، حالانکہ وہ برائی تو نہیں ہے، وہ تو اس کا حق اس کو دیا جا رہا ہے، وہ ظلم نہیں ہے، وہ تو اچھا فعل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وهو خادعهم اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب اللہ دھوکہ دیتا ہے تو یہ یعنی ان کو ذلیل کرنے والی باتیں، ان لوگوں کو ذلیل کرنے والی باتیں ہیں یہ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے، لیکن اللہ کا مکر کرنا یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ کے مکر کو جو وہ تدبیر ہے، اور تدبیر کو مکر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بھی اگر مکر کرتے تو اللہ بھی مکر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر تدبیر کرتا ہے، ان کے اپنے مکر ہوتے ہیں، اپنی چالیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن آسمان پر کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا تدبیریں ہیں، وہ ان کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ اور تدبیریں کر رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے، ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے،
ہم ایسے کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور ہم ایسے کریں گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیریں کچھ اور ہوتی ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے. بس یہی یہاں بتایا گیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. اولئک اسم اشارہ ہے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ جنہوں نے خرید لیا ہے. اشترا خرید لیا ہے، مشتری سے ہے. مشتری کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش، مشتری ہوشیار باش. تو یہاں جو اخبارات میں آتا ہے تو وہاں مشتری کون ہوتا ہے؟ خریدنے والا. تو مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو. اشترا وہ ضلالت، جنہوں نے خرید لیا ہے الضلالہ، ضلالت کو، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے. فما ربحت تجارتهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتهم، ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. فما پس نہیں، ربحت فائدہ دیا، تجارتهم ان کی تجارت نے. تجارت اردو عربی میں سیم لفظ ہے، اردو عربی میں سیم ہے. ضلالت سیم ہے، گمراہی. الضالین بھی ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں. بالہدا ہدایت ہے، خدا ہدایت. یہاں رابحت یاد کرنے والا، رابحت نہیں فائدہ دیا تجارتهم ان کی تجارت نے. وما کانوا اور نہیں وہ تھے مہتدین ہدایت پانے والے. اہتدا یہتدی، یہتدون، یہتدی، یہتدون، مہتدین، مہتدون، تو یہ ہدایت سے ہے. یہ بھی اگر ایک دفعہ یاد کر لیا جائے تو یہ صرف صیغے چینج ہوتے ہیں، ان کی حالتیں چینج ہوتی ہیں. واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، اسم فاعل ہے، تو بس صرف حالتیں چینج ہوتی ہیں، معنی ہدایت ہی ہوتا ہے. وما کانوا مہتدین، نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے. تو یہ اسم اشارہ اولئک، اسماء اشارہ ھذا، ھذان، ہؤلاء، اور اسی طرح ھذہ، ہاتان، ہؤلاء. ذالک، ذانک، تلک، تانک، اولئک، یہ اسماء اشارہ ہیں. ھذا، ھذہ، ھذان، ہؤلاء، ذالک، ذانک، تلک، تانک، اولئک، تو یہ اسماء اشارہ ہیں. اور یہی اسی سے اولئک ہے. اور قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہونے والے ھذا ہے، ھذہ ہے، ھذان ہے، ہؤلاء ہے، اور اولئک ہے. تلک ہے، ذالک ہے. یہ اسماء اشارہ، یہ قرآن مجید میں یہ اشارہ کرنے کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہیں، مؤنث کے لیے ہیں، قریب کے لیے ہیں، بعید کے لیے ہیں. تو یہ اسماء اشارہ ہیں، مؤنث کے لیے الگ ہیں اور مذکر کے لیے الگ ہیں، اور قریب کے لیے الگ ہیں اور بعید کے لیے الگ ہیں. جیسا کہ اسماء اشارہ قریب کے لیے، قریب کی کسی چیز، کسی شخص، کسی جگہ کی طرف اشارہ کرنا ہو قریب کے لیے، تو اس میں مذکر کے لیے ھذا ہے، تثنیہ کے لیے واحد مذکر کے لیے ھذا ہے، تثنیہ مذکر کے لیے ھذان یا ھذین ہے، اور جمع مذکر کے لیے ہؤلاء ہے. اور اسماء اشارہ قریب کے مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے ھذہ ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے ہاتان اور ہاتین ہے، اور جمع مؤنث کے لیے ہؤلاء ہے. جمع مذکر کے لیے اور جمع مؤنث قریب کے لیے ہؤلاء یوز ہوتا ہے. اور اسی طرح اسماء اشارہ بعید، دور کی کسی چیز کے لیے، مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے ذالک ہے، تثنیہ مذکر کے لیے ذانک اور زینک ہے، اور جمع مذکر کے لیے اولئک ہے. اور اسی طرح مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے تلک ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے تانک اور تینک ہے، اور جمع مؤنث کے لیے اولئک ہے. لہذا اولئک اسم اشارہ بعید مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور جمع کے لیے ہوتا ہے. اولئک وہی لوگ ہیں. ہم اس کا یہی وہ لوگ کر سکتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں یا وہی وہ لوگ ہیں، وہی یا یہی وہ لوگ ہیں الذین، وہ لوگ اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں. تو یہاں تجارت سے مراد ہدایت ہے، تجارت سے مراد ہدایت ہے، کہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا ہے، یہی ان کی تجارت ہے.
گمراہی کو چھوڑ کر، جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرنا، یہی تجارت ہے، اور یہ نفع مند تجارت نہیں ہے۔ یہی منافقین ہیں وہ جنہوں نے نفاق کا جامہ پہن کر، نفاق کا لباس اوڑھ کر، انہوں نے یہ گھاٹے والی تجارت کر لی ہے، یہ گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس گھاٹے کے سودے کا علم فوراً ہو جائے، اسی دنیا میں ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے منافقین کے لیے کہ یہ جو گھاٹے کا سودا ہے یہ اسی دنیا میں وہ فوراً ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ گھاٹے کا سودا کیا، یا فوراً دنیا میں نقصان ہو جائے۔ دنیا میں ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہم یہ بہت اچھی تجارت کر رہے ہیں، اور ہمیں اس میں نفع ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ پروفٹ مل رہا ہے اس کے اندر، وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا اس میں لاس ہو رہا ہے، ان کو یہ پتا نہیں ہے۔ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ان کو ان کی تجارت نے فائدہ ہی نہیں دیا، اس کا نقصان آخرت میں پتہ چلے گا، اس کا گھاٹا، اس کا نقصان آخرت میں پتہ چلے گا قیامت والے دن۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔